السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ اہدیکم اللہ سبحانہ، الحمدللہ اہدیکم اللہ سبحانہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بتاریخ 2 جنوری سن 2020 عیسوی اور 7 جمادی الاول 14 آزادی کی لہر بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کی گھن گرج آوازیں بھی چاروں طرف، بالخصوص بر صغیر میں ہر گلی، ہر نکڑ، ہر فیلڈ، ہر میدان، ہر شہر میں سنائی دے رہی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں آزادی کا جو مفہوم ہے، آپ کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، خود اپنے جسم کو بنانے والے نے جو آزادی کا مفہوم بتلایا ہے کچھ اور ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ یوں سمجھ لیں کہ آزادی کا مطلب ہمارے یہاں یہ سمجھا گیا، اور ہنسی آتی ہے ایسی عقلوں پر، اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ذہنیت پر، کہ انگلینڈ کے پارلیمنٹ ہو یا ہندوستان کی عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو، سب سے پہلے انگلینڈ ہی کی پارلیمنٹ میں یہ پاس ہوا کہ آزاد ہیں سب لوگ، چنانچہ مرد ایک دوسرے مرد سے ہم جنس پرستی کے لیے نکاح کر سکتا ہے، اور تالیوں کی گونج میں یہ قانون اور یہ نظام اور سسٹم پاس کر دیا گیا۔ ہنسی کی بات ہے، آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب لوگ اپنے محسن اور اپنے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، جب سرشٹی کرتا اور پیدا کرنے والے کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، تو پھر قانون بھی اللہ کا انہیں معاف نہیں کرتا، انہیں ذلت و رسوائیوں کے اس غار میں ڈھکیل دیتا ہے کہ وہ گندگیاں کھانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں،
زناکاری کرنے کو تہذیب سمجھتے ہیں، ننگا پنی کو اپنا کلچر سمجھتے ہیں، بے غیرتی اور بے حیائی کا ننگا ناچ ناچنے کو ترقی سمجھتے ہیں، بے لباسی کو اپنی آزادی سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ انسان حیوانات اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی کا مفہوم نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے قانون سے، اپنے مالک، اپنے سرشٹی کرتا، اپنے پیدا کرنے والے کے قانون سے، اپنے محسن کے احسان کو انہوں نے ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی کے ایسے غار میں ٹھہرا دیا کہ انہیں گوبر اور موت پینے کے اوپر بھی مجبور ہو گئے۔ اسے سعادت سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں۔ بلکہ آج واٹس ایپ کے اوپر کسی نے مجھے اخبار کا ایک ٹکڑا بھیجا کہ جناب عالی بڑے بڑے غیر مسلم ودوانوں نے، گو کے رکشکوں نے باقاعدے یہ لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ورلڈ میں حسین بننا چاہتے ہیں، خوبصورت بننا چاہتے ہیں، تو پھر گائے کا موت پیجیے اور اس کے گوبر کو کھائیے، آپ خوبصورت بن جائیں گے۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، یہ اللہ کا انتقام ہے۔ آپ اسے ہنسی میں نہ ڈالیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف چیز ہے۔ اور جب آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو فطرت کے خلاف کام کرنے لگتا ہے، اور یہ قدرت اس سے انتقام لیتی ہے۔ پھر اسے پاک چیزیں، اچھی چیزیں بری لگتی ہیں، پھر وہ حسن اور خوبصورتی کو غلط سمجھتا ہے، پھر وہ دنیا میں نیست و نابود اور بربادی کی طرف اپنے ذہنیت کو، اپنے دماغ کو، اپنے پاور کو، اپنے طاقت کو یوز کرتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، ذلت و رسوائیاں ان کے مقدر بنانا چاہ رہا ہے، جب اللہ انہیں دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی اسٹیج کے اوپر آ کر کے وہ انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں، انسانیت کا خون کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کا قتل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ وہ ایسے نظام اور ایسے سسٹم کو بنا کر، اسے کریٹ کر کے، اسے دنیا کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کے مزاج اور ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کے خلاف بالکل باولوں والی حرکت کرتے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں نا، کوئی کتا چلتے ہوئے دوسروں کو کاٹے تو کہتے باولا ہو گیا، یا کوئی کسی کو گالیاں دے تو کہتے ہیں باولا کتا ہو گیا، پرچھائیوں سے مل رہا۔ یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر دنیا میں ایسے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، انسانیت کو تنگ کر رہے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو، بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اچھا لگتا ہے، وہ قتل و خون اور غارت گری کو، پاور کو، طاقت کو غلط یوز کر رہے ہیں اور ناجائز طور پر استعمال کر کے دنیا کے اوپر اپنا روب جھاڑنا چاہ رہے ہیں، دنیا کے اوپر دنیا کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے نظام، اپنے مزاج کا، اپنے قانون کا، دنیا کو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا اوڑھیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے پھریں گے، اس کی جب وہ ان کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کرتے ہیں تو یہ سمجھ لو یہ باولا کتا ہو گیا ہے۔ اب اس کی بربادی کے جیسے چونٹی کو جب مرنا ہوتا ہے تو اللہ اسے پر دے دیتا ہے، ایسے نہیں چونٹیوں کو پر آتے ہیں۔ دیکھا کبھی آپ نے چونٹی پر والے چونٹیوں کو؟ کیوں آتے ہیں وہ پر؟ خود بخود آتے ہیں، وہ اللہ دیتا ہے کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ جی جناب عالی، تو جو قوم انسان اللہ کے کرتی ہے، ستم ڈھاتی ہے، انہیں تنگ کرتی ہے، اللہ اکبر، وہ قوم اسی طرح سے برباد ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے لیے بربادی کا سگنل آتا ہے اور بربادی کا پیغام گویا کہ ایک طرح سے الارم اور ایک طرح سے گھنٹی بج جاتی ہے کہ اب یہ برباد اور ہلاک ہونے والے ہیں۔ میں آزادی کی حفاظت، عزیزان گرامی، آزادی کا مفہوم اور اسلام میں کون سی آزادی اور کس طرح کی آزادی، اور اس آزادی کا کیا مطلب ہے، آزادی کیا ہے، چھوٹی سی لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جبر اور ظلم کے ذریعے آپ کے جذبات اور آپ کے خواہشات اور آپ کے سوچ اور فکر کو دبا دیا جائے اور آپ کے ترقیوں کو اپنی مٹھیوں میں لے لیا جائے، اس کو کہتے ہیں غلامی۔ اور آپ کو آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے اوپر چھوڑ دیا جائے اچھا برا بیان کر کے۔ آپ خود مختار ہیں،
جو چاہیں کھائیں پیئیں اور جس طرح سے رہیں. آج دنیا میں ایک آزادی کا یہ مفہوم ہے. آزادی یہ ایک فطری چیز ہے، ہر نیچرل جس کو کہتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ فطری حقوق میں شامل ہے. یعنی ہر انسان کا ہر ایک کو آزاد رہنے کا حق ہے. پرندے ہیں، بیجا طور پر ان کو شکار کرنے کا اسلام نے منع فرمایا. آپ کو اگر کھانا ہے تبھی آپ ان پرندوں کا شکار کر سکتے ہیں جو حلال ہیں. اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، شوق کے لیے آپ کسی پرندے کو شکار کر کے چھوڑ دیں، یہ حرام اسلام کے اندر. آپ کسی جانور کو اپنے کھوٹے کے اوپر باندھ لیں، اسے گلے میں رسی ڈال دیں اور اسے کھانا پانی یا اس کے فطرت کے جو تقاضے ہیں، بھوک پیاس، آپ اس کا انتظام نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کی رات جب جہنم کی سیر کر رہا تھا تو میں اس عورت کو بھی دیکھا جو 5 وقت کی نمازی تھی، پرہیزگار تھی، سب کچھ تھی، لیکن وہ جہنم میں اس لیے چل رہی تھی کہ اس نے ایک معصوم بلی کو باندھ رکھا تھا اپنے گھر کے اندر. اسے آزاد نہیں کرتی تھی، اسے باندھ کے رکھتی تھی، نہ اسے کھانا دیتی تھی، نہ اسے پانی دیتی تھی، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا کر کے وہ بیچاری کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے. اسی طرح سے وہ کھرچ کر وہ بلی مر گئی. اس کی وجہ سے اللہ کے غضب میں شکار ہے اور وہ جہنم کے اندر موجود ہے. یہ واقعہ اللہ کے نبی نے کیوں بتلایا لوگوں کو؟ اسی لیے تاکہ تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو. اللہ اکبر. میں بھی آزادی کا مطلب بتاتا ہوں آپ کو. اسلام نے جو آزادی کا تصور دیا ہے، آج ہمیں اپنے ملکوں کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، جہاں بھی ہو، اس طرح سے ہمارے دماغوں پر، ہمارے ذہنوں کے اوپر خوف اور ڈر کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم وہاں آزادی طور پہ نہیں ہیں. ہم کو کیسے پتا ہم آزاد نہیں ہیں؟ آج حکمرانوں نے، چند ان لوگوں نے جنہیں ہم نے بڑا بنایا، جنہیں ہم نے ووٹ دے کر کے کرسیاں دی، جنہیں ہم نے پارلیمنٹوں تک پہنچایا، جنہیں ہم نے عیش و عشرت کی منزلیں، عیش و عشرت کے مقامات دیے، آج جب وہی ووٹ لے کر کے اوپر پہنچ گئے تو وہ آج ہمیں سے ہمارا پتہ پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اپنے ملک کے باشندے ہو کہ نہیں ہو. پاسپورٹ لے کر کے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے ہو؟ بولو. پوری دنیا بیوقوف ہے. ہمارے بھارت کے 2 لیڈر بڑے عقل مند ہیں، وائس مین ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بہت بڑے مہان ہیں، بڑے ودوان ہیں. چائے پیتے پیتے اوپر سے وہی آ گئی، ان کو سب کچھ ہو گیا. پاسپورٹ بھی ناگرکتا نہیں ثابت کرتا، پاسپورٹ بھی آپ کی شناخت نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں چلے گا آپ کا. پوری دنیا مان رہی ہے کہ آپ بھارتی ہیں، لیکن بھارت کا رہنے والا خود ہی نہیں تسلیم کر رہا کہ آپ بھارتی ہیں. کتنی بڑی حماقت کی بات ہے. حماقت نہیں ہے، وہ بڑے چالاک لوگ ہیں. ہم ہو بیوقوف. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا گیم کیا. ہم ہیں بیوقوف اور واقعی ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم ہیں بیوقوف. ہم نے نعرے لگا کر کے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون آدمی کہاں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا، جان بوجھ کر کے کہ یہ ہزاروں کا قاتل ہے، جان بوجھ کر کے کہ اس کو کسی کو گورنمنٹ میں کسی کو عدالت میں تڑی پار کر دیا، جان بوجھ کر کے اس کے ملک. یعنی آپ نے گویا اسی طرح بھیڑوں کو آپ نے بکریوں کے چروانے کی ذمہ داری دے دی ہے. وہ بھیڑ نہیں بلکہ بھیڑیوں کو جب کوئی قوم بکرا چرانے کی، یعنی جانور چرانے کی ذمہ داری دے گا تو اس کا یہی حشر ہونا چاہیے. آپ لوگ بڑے شیانے لوگ ہیں ہندوستانی، بڑے شیانے لوگ. فلمیں دیکھ کر کے اس قدر گندے ہو گئے، ہر جگہ ان کو امیجن نظر آتا ہے. ہر لڑکی ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ٹاپ کی ہیروئن نظر آتی ہے. جدھر دیکھو وہی لڑکی چاہیے تو ایسی چاہیے، بیوی چاہیے تو ایسی چاہیے. اپنا دیکھو اس کا آئینہ چہرے میں دکھا دو تو شیطان بھی پناہ مانگے، اتنا دھوکا ہے. اس طرح تصورات کی دنیا میں حکومت ایسی فلاں نے ارے یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، راتوں رات ہم کو بہت بڑا بنا دے گا. راتوں رات لا کر کے تمہیں فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا، اور جنہیں بڑا بنانا تھا انہیں ملک سے باہر کر دیا، رہ گئے. اور آج تمہاری پہچان بھی خطرے میں پڑی گئی ہے. کون سے آزاد ہیں؟ پارلیمنٹ آزاد ہے،
پولیس اسٹیشن آباد ہیں؟ آپ کے وہ آزاد ہیں؟ کیا کہتے ہیں حکومت یا اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپریم کورٹ کچہریاں آزاد ہیں. آپ باولے کی طرح بیٹھے رہیں، دو وکیل چونچ لگاتے ہیں ٹک 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 ٹک، وہ انگریزی میں کیا کٹ پٹ کرتے ہیں. یہ آزاد ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. آپ کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے یا آپ کی آزادی کا پروانہ ملنے والا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ قتل کا فیصلہ دے رہا آپ مسکرا رہے ہو، وہ مار پیٹ کا فیصلہ دے رہا آپ مسکرا رہے ہو، وہ جیل کا فیصلہ دے رہا آپ بیٹھ کے مسکرا رہے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے. انگریز چلے گئے لیکن اپنے غلام چھوڑ کے چلے گئے. یہ غلام ہیں. کوے سے آپ کائیں کے سوا آپ طوطے کی آواز سننا چاہیں تو یہ آپ کی حماقت ہے جناب علی. جی، گھوڑا گھوڑے کی آواز نکالے گا، گدھا گدھے کی آواز نکالے گا، کوا کوے کی نکالے گا، تو جیسی جس کی فطرت ہوتی ہے وہ وہی چال چلے گا. کوا ہنس کی چال نہیں چل سکتا، اور چلے گا بھی تو اپنی بھی چال بھول جائے گا. تو جو جھوٹے لوگ ہیں، جو مکار لوگ ہیں، جو عیار لوگ ہیں، وہ جھوٹے ہیں. وہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور آپ کو ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہم نے بچپن میں واقعہ پڑھا تھا، ہم نے سیکھا تھا کہ ایک گاؤں میں کوئی چرواہا رہتا تھا، بچہ وہ بکری چراتا تھا. ایک دن اس کو مذاق سمجھی، وہ لوگوں سے چلانے لگا. اور کاش یہ واقعہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچ جائے دیش کے، کہ آج بھی جب نظروں سے گر جاتا ہے نا تو وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا. پھر اس کی سچی باتیں بھی لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. سنو، اور ہمارے دیش کے منتریوں کو، وزیروں کو، منسٹروں کو اور سب کو یہ واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بچپن میں ہمیں سکھایا گیا تھا، وہ بتایا گیا تھا. کیا کہ وہ چرواہا بچہ بکری چراتا تھا. ایک دن اس کو مذاق سوچی، اس نے کہا بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، شیر آیا، شیر آیا. پورا گاؤں گیا بچے کو بچانے کے لیے. وہ جب بچے نے لوگ دیکھا پورا گاؤں آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہاں ہے شیر؟ اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. پھر چلے آئے سارے گاؤں کے لوگ. دوسرے دن پھر اس نے بھیڑیا بھیڑیا چلانا شروع کر دیا، شیر شیر چلانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ گئے، آدھے گاؤں والے، اور وہاں جا کر کے دیکھا تو پھر وہ ہنس رہا ہے. تیسرے دن پھر اس نے ایسا ناٹک کیا، ہنس رہا ہے. کچھ لوگ گئے بچانے. چوتھے دن حقیقت میں شیر آ گیا. چوتھے دن حقیقت میں شیر آ گئی، شیر آ گئے، بھیڑیا آ گیا اور چلانا شروع کیا. اس نے شیر آیا، مجھے بچاؤ. لوگوں نے کہا یہ باولا ہے، مذاق کر رہا ہے، کون جائے گا بچانے کے لیے، جانے دو. اور حقیقت میں شیر آ گیا اور چیڑ پھاڑ کر کے اس کا تیاں پھانچا کر دیا. میں اپنے بھارتی حکمرانوں سے یہ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب کی شیر آ ہی گیا ہے. اب شیر جاگ گیا ہے. اب یہ جو گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، یہ جو تم سیلاب دیکھ رہے ہو انسانوں کا، اس سیلاب کو تم روک نہیں سکتے. ابھی تک تم مذاق کرتے رہے. جملہ تھا تمہارا، جملہ تھا. 15 لاکھ سب کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. موٹا بھائی کہتا ہے جملہ تھا، الیکشن کا جملہ. اب یہ جملے بازیاں بھارتی لوگ سمجھ گئے ہیں. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا. یاد رکھو یہ لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے. یہ تو صرف ایجیٹیشن پیدا کر کے تمہیں الو بنایا جا رہا ہے. یہ ہندو مسلم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ نہ دھرم اور مذہب کی لڑائی ہے. ایک بڑے اونچے لوگ ہیں، اونچے ان کے خیالات ہیں، یہ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ یہ این آر سی فنارسی، یہ جو کچھ بھی تھا، شناخت کس کے پاس نہیں؟ سب کے پاس ہے، سوائے ان کے. تقریباً ہندوستان کے اندر فقر اور فاقے کی آخری سطح پر 70% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں جی. اور اس میں 30 سے لے کر 40 ہوتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کاغذ ہے، نہ ہی کوئی لیٹر ہے. ادھر شہر میں، جس شہر میں جا کے دیکھو، جھکی جھوپڑیوں کے اندر یا بامبے کے فٹ پاتھوں کے اوپر یا دلی کے فٹ پاتھوں کے اوپر جا کر کے بیچارے بھیک مانگتے ہیں، سوتے ہیں. اس کے پاس کہاں ہے؟ ارے جس کے پاس اپنے پیدائش کی سرٹیفکیٹ نہیں. 30% انسان جس دیش میں ایسے بستے ہو کہ ان سے پوچھو کہ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتا محترم. شناختی کارڈ اور فلانے کارڈ کی تو بہت دور کی بات ہے. یہ سب الو بنایا جا رہا ہے تمہیں. یہ بہت کچھ گیم ہے اس کے اندر.
اس لیے ایسے گیملر کو، ایسے گیم بازوں کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے اور ایسے ملک سے باہر کر دیا جائے، تاکہ ملک کے اندر سکون رہے، شانتی رہے، امن رہے، تاکہ لوگ اپنے بھائی چارہ سے جئیں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہیں سب اس دیش اور اس ملک کے اور اس کے سنویدھان کے لیے جئیں. ورنہ یہ تمہیں غلام بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں اور تم غلام بن چکے. لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ پتہ نہیں کیا کر. بہرحال یہ سیاسی موضوع، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دنیا کے اس آئینے سے ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں. جو لوگ اسلام کا نام سن کر کے ان کو اسلام فوبیا ہو گیا، اسلام کا نام سن کے بھٹکتے ہیں، اسلام کی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی اسلام تو یہ کر لے گا، اسلام کو کر لے. اسلام دنیا کے اندر دین رحمت ہے. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کیا کیا مصائب اور کیا کیا پریشانیاں تھیں، کیا کیا غلامی. اور غلامی کیا، ہر آدمی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، جو جیسے چاہتا تھا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، جس کے مرضی میں آیا کسی کو قتل کر دیا، جس کے مرضی میں آیا اپنے بچوں تک کو قتل کرتے تھے، اپنی بیٹیوں تک کو ختم کر دیا کرتے تھے. جناب علی، تو اسلام نے لوگوں کو یہ بتلایا، اسلام نے یہ لوگوں کو سکھایا کہ تمہارے کچھ بنیادی حقوق ہیں. ذہن کی حفاظت، یعنی دماغ کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، تمہارے دین اور دھرم کی حفاظت آزادی کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ حفاظت ہونی چاہیے اس کی. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں سے اٹھے تمہارے دھارمک استھانوں کو گرا دے، تمہیں ختم کر دے، اس لیے کہ تم مسلمان، تم فلاں دھرم کے ماننے والے ہو، اس لیے کہ تم فلاں. نہ، اسلام میں قتل، خون، خوریزی اور یہ تمام سب، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق، یہ حرام ہے. ہرگز یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بہن ہے، چاہے وہ سکھ کی ہو، چاہے وہ مسلم کی ہو، چاہے وہ ہندو کی ہو، چاہے وہ غیر مسلم کی ہو، چاہے بدھسٹ کی ہو، کسی کی بھی عورت ہے، وہ اس کی عزت و آبرو ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ اسلام اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس کی ذمہ داری دیتا ہے. تو کچھ حقوق ہیں ہر انسانیت کے نام سے. عزیزان گرامی، یہ آزادی ہم آزاد ہیں، یہ آزادی ہمیں ہے، ہونی چاہیے، ملنی چاہیے. انسانی حقوق کا ایک جامع ترین تصور انسانی مساوات اور برابری کا، جس معاشرے میں، جس سماج میں سب کی عزت و آبرو برابر ہو، رنگ ہو، نسل ہو، خاندان ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، جان ہو، مال ہو، سب کو برابر سب کی عزت و آبرو کی حفاظت جہاں موجود ہو وہاں امن ہوتا ہے، وہاں شانتی ہوتی ہے. جہاں جائیداد